بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بقول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ ناظرین، کھیرا چھلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں کھدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چٹکی خسخاس ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ یہ نہایت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے پہلے لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پخانہ کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ ناظرین، اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے
पुदीने का रस लेकर बराबर मिकदार में शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लें, बदहज़मी दूर हो जाएगी। अगर नींद ना आ रही हो तो पके हुए केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आ जाती है। रोज़ाना चेरी खाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सोने से पहले गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से रात को नींद में खर्राटे नहीं आते। नाज़रीन, फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं, इससे मैदे में दर्द हो सकता है और लूज़ मोशन कै हो सकती हैं। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। पेटों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हों वहाँ कभी रिस्क की फरागी नहीं होती, और जिस घर में मियाँ बीवी के झगड़े ज़्यादा हों उस घर के बच्चे नाफरमान निकलते हैं। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबा कर खा लो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज़ प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खिलाने से बवासीर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद 2 घंटे मत सोएं, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान की जान जाने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाओ। पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मोमबत्ती का मौसम फटी हुई एड़ियों पर लगाओ, फटी हुई एड़ियाँ साफ हो जाएंगी। ज़हनी थकावट को दूर करना है तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें, ज़हनी सुकून मिल जाएगा। कलौंजी में सुरमा मिलाकर खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। प्याज के पानी से मैदा साफ हो जाता है। बदन का ढीलापन दूर करना है तो रोज़ाना 3 खजूरें खाओ। नाज़रीन, पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहाँ रिस्क की तंगी शुरू हो जाती है। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन ख़त्म होती है। नाज़रीन, सुबह के वक़्त की धूप का हमारी नींद से गहरा ताल्लुक़ है। वो अफराद जो अपने जिस्मों को सुबह की धूप से महरूम रखते हैं उनको आसानी से नींद नहीं आती। ख़ासकर सर्दियों की धूप लाजमी लेनी चाहिए। नाज़रीन, चंद ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हैं। इस बात से परेशान होना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। जौन सा काम यानी जिस किस्म का काम आपको पसंद नहीं है उसको करते रहना, हमेशा शिकायत ही करते रहना, कभी लोगों की और भी हालात की। हमेशा यही सोचते रहना कि पैसा ही आपको खुशी दे सकता है। नाज़रीन, दिल की धड़कन और पेट में गैस को बनने से रोकने की खातिर सौंफ और खुश्क धनिया 1 चटांग साफ़ करके पीस लें। इसमें 1.5 चटांग शक्कर शामिल करें। सुबह शाम 1 चम्मच ले लिया करें। शुगर के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाज़ुन रखता है। दिल के मरीज़ भी लहसुन इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चने और जौ का आटा मिलकर
ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد نہانا چاہیے۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کر لو یا ملٹھی چبا لو۔ زخموں کو بھرنے کے لیے ابلی ہوئی چائے کی پتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ یوگا آپ کی ذہنی صلاحیتوں اور امنگوں کو جوان رکھتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس پیٹ درد کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ہے۔ یوگا تھکن سے نجات دلا کر توانائی کو بحال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکہ میں برکت عطا کر، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کریلا قوت باک کو بڑھاتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ ناظرین، روزانہ 4 کھجور کھا کر جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے آپ پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھائیں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ دن میں 1 گلاس لازمی پی لیں۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں سے مالش کریں۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ روزانہ مسواک کرو، معدہ تندرست رہے گا۔ ناظرین، پیاز کی چٹنی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر کان بہنے لگے تو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں 2-3 قطرے ڈال دو۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ مٹی کے برتن میں بکری کا دودھ گرم کر لو اور پی لو، سانس کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم کے اندر جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن دور کرنے کے لیے سر پر لگاؤ، کافی فائدہ دے گا۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ جو لوگ روزانہ مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کے درد کے چانسز ہاضمہ خراب ہونا اور معدہ خراب رہنے کی بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے۔
یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گا۔ ناظرین، مونگ کی دال بخار کے دوران فائدہ دیتی ہے۔ منہ دھونے یا نہانے کے بعد چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر خشکی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر منہ دھو لیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنا ہو تو منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنے کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چمپیلی کا تیل سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل جسم پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ رات کی رانی کا پودا گھر میں ہو تو سانپ نہیں آتے۔ جلد کے نکاس کو رفع کرنے کے لیے سفید انگور کے رس میں بادام کا تیل ملا کر لگائیں۔ ناظرین، بالوں کو درخت نما بنانے کے لیے آملہ، ریٹھا، شہد اور دہی کا مسلسل استعمال کریں۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد، دودھ، آملہ پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ سر کے دانوں کے لیے سرسوں کے تیل کو دودھ میں ملا کر لگائیں۔ خشک جلد کو نرم و ملائم کرنے کے لیے بادام کا تیل، شہد اور نیم گرم پانی ملا کر لگائیں۔ نوزائیدہ دانتوں کے لیے نمک کے پانی سے کلین کریں۔ ناظرین، پاؤں کی خشکی کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پاؤں کو دھو لیں۔ دائیں بازو کی شدید درد کو کم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو کم کرنے کے لیے شہد، لیموں کا رس، دودھ اور دلیے کا پاؤڈر ملا کر لگائیں۔ بالوں کے گرنے کو کم کرنے کے لیے بادام کا تیل، لہسن کا رس، پیاز کے رس اور نمک ملا کر مسلسل استعمال کریں۔ جلد کی نمایاں خشکی کو کم کرنے کے لیے آلو کے چھلکے کو دودھ میں بھگو کر لگائیں۔ ناظرین، جلد کے سیاہ داغ دھبوں کو کم کرنے کے لیے شہد، لیموں کا رس اور عرق گلاب پانی میں ملا کر لگائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔